اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم ٹیکنیکس آف ڈاٹا کلیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیکنیکس آف ڈاٹا کلیکشن میں سب سے پہلے پرائمری ڈاٹا کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے سیکنڈری ڈاٹا کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے ریلیبلٹی آف ڈاٹا کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے ایڈوکیسی آف ڈاٹا کو ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے ٹیکنیکس آف ڈاٹا کلیکشن میں کچھ اور بھی ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے اس میں ہم نے آبزرویشن میتھڈ کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے کوسچنری میتھڈ کو ڈسکس کیا، اور آج ہم شیڈول میتھڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سو فار ایز ٹیکنیکس آف ڈاٹا کلیکشن از کنسرنڈ۔ سو ٹوڈے our topic is schedule method as a technique of data collection، یعنی جو یہ شیڈول میتھڈ ہے یہ بھی ایک ٹیکنیک آف ڈاٹا کلیکشن ہے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ شیڈول ہے، شیڈول از ویری مچ سملر ٹو دا کلیکشن آف ڈاٹا تھرو کوسچنری، یعنی جو یہ شیڈول ہے یہ بہت زیادہ سملر ہے ٹو دا کلیکشن آف ڈاٹا۔ جو یہ کلیکشن آف ڈاٹا، اس میں یہ بہت زیادہ سملر مانا جاتا ہے تھرو کوسچنری، یعنی جو سوال نامہ ہے اس کے اگر ہم اس کے حساب سے سوچیں گے تو یہ اس کے ساتھ مطلب یہ اس کے ساتھ کنیکشن رکھتا ہے، یعنی یہ سملر ہے وتھ کوسچنری۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شیڈول میتھڈ از ویری مچ سملر ٹو دا کلیکشن آف ڈاٹا تھرو کوسچنری، ٹھیک۔ اور جو یہ شیڈول ہے، شیڈول آر بینگ فلڈ بائی دا انیومریٹرز who are specially appointed for the purpose، یعنی جو یہ شیڈول ہے، اس شیڈول میتھڈ میں باضابطہ طور شیڈول کو فل کیا جاتا ہے۔ شیڈول میتھڈ میں باضابطہ طور شیڈول کو فل کیا جاتا ہے انیومریٹرز کے ذریعے، جن کو آپ گنتی کرنے والے بولتے ہو۔ جو گنتی کرنے والے ہوتے ہیں یہ باضابطہ طور شیڈول کو فل کرتے ہیں، شیڈول کو بھرتے ہیں، جو اسپیشلی اپوائنٹڈ کیے جاتے ہیں اس پرپز کے لیے۔ شیڈول میتھڈ کے لیے، اس پرپز کے لیے باضابطہ طور انیومریٹرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے شیڈول کو فل اپ کرنے کے لیے، ٹھیک۔ جس طرح سے کوسچنری میتھڈ میں جس طرح سے کوسچنری میتھڈ میں ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ شیڈول میتھڈ ہے اٹ از ویری مچ سملر ٹو دا کلیکشن آف ڈاٹا تھرو کوسچنری، ٹھیک۔ اور یہ انیومریٹرز جو ہوتے ہیں، یہ گنتی کرنے والے جو ہوتے ہیں، along with schedules، یہ اپنے شیڈولز کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ go to respondents، پھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو جواب دہندگان ہوتے ہیں، جن کو آپ ریسپونڈنٹس بولتے ہیں، جن کو ریسپانس دینا ہوتا ہے، وہ جو انیومریٹرز ہوتے ہیں وہ باضابطہ طور اس شیڈول کو اپنے ساتھ لے کر ریسپونڈنٹس کے پاس جاتے ہیں، جو جواب دہندگان ہوتے ہیں، جن کو ریسپانس دینا ہوتا ہے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ put to them the questions from the proform، باضابطہ طور وہ ان کے سامنے questions رکھتے ہیں، اس کا باضابطہ طور ایک پروفارم رکھتے ہیں۔ in the order the questions are listed and recorded، اور اس میں باضابطہ طور questions listed ہوتے ہیں اور اس میں باضابطہ طور questions ریکارڈ ہوتے ہیں۔ the replies in the space meant for same in the proform، جو replies ہوتی ہیں، جو جواب ہوتا ہے in the space، اس میں باضابطہ طور اس کی سپیس دی گئی ہوتی ہے meant for same in the proform، جو یہ پروفارم ہوتا ہے، اس پروفارم میں باضابطہ طور جواب کے لیے سپیس دی گئی ہوتی ہے، جگہ دی گئی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شیڈول از ویری مچ سملر ٹو دا کلیکشن آف ڈاٹا تھرو کوسچنری۔ دا شیڈول آر بینگ فلڈ بائی دا انیومریٹرز who are specially appointed for the purpose. These enumerators along with schedules go to the respondents, put to them the questions from the proform in the order the questions are listed and recorded, the replies in the space meant for same in the proform، ٹھیک۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں شیڈول میتھڈ میں؟ in certain circumstances،
یعنی کچھ حالات میں جو انیومریٹرز ہوتے ہیں وہ ہیلپ لیتے ہیں، وہ ہیلپ لے سکتے ہیں ان ریکارڈنگ دیئر آنسرز، اپنے آنسرز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ٹو ویریس کوشچنز ان دا سیڈ شیڈول. یعنی کچھ حالات میں جو انیومریٹرز ہوتے ہیں وہ میں ہیلپ ان ریکارڈنگ دیئر آنسرز، وہ ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے آنسرز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ان دا سیڈ شیڈول، اس شیڈول میں. اور جو انیومریٹر ہوتا ہے، انیومریٹر ایکسپلین دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا انویسٹیگیشن. جو انیومریٹر ہوتا ہے وہ باضابطہ طور ایکسپلین کرتا ہے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا انویسٹیگیشن جو ہوتے ہیں ان کو وہ باضابطہ طور ایکسپلین کرتا ہے، یا ان کے مطلب اس میں جو اس کے ایمز ہوتے ہیں یا اس میں جو اس کے آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو باضابطہ طور اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے آف دا انویسٹیگیشن اس انویسٹیگیشن کی. اینڈ آلسو ریموو دا ڈیفیکلٹیز which any respondent feel in understanding the implications of a particular question or the definition or concept of difficult terms. اور باضابطہ طور وہ کیا کرتا ہے، اس کو ان چیزوں کو اس میں ریمو کرنا ہوتا ہے، اس شیڈول میں ان چیزوں کو اس کو ریمو کرنا ہوتا ہے جہاں پر ایک ریسپونڈنٹ فیل کرتا ہے ان ڈیفیکلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ٹھیک، یعنی یہ انیومریٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس میں ریمو کرے، جو اس کا شیڈول ہوتا ہے اس میں اس کو ان چیزوں کو ریمو کرنا ہوتا ہے جو ریسپونڈنٹ جو ہوتا ہے جو وہ ان کو سمجھنے میں اس کو مشکلات ہوتی ہے. ٹھیک، یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انیومریٹر جو ہوتا ہے جب وہ باضابطہ طور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا انویسٹیگیشن کو باضابطہ طور ایکسپلین کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو کچھ ڈیفیکلٹیز جو اس میں ہوتی ہے اس کو ریمو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ریسپونڈنٹ جو ہوتا ہے جب وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے. اور جو امپلیکیشن آف اے پرٹیکولر کوشچن، اور جو کچھ ایک پرٹیکولر کوشچن جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ امپلیکیشن جب ہوتی ہے اس کو بھی وہ ریمو کرنا ہوتا ہے. اور دا ڈیفینیشن، یا اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اگر اس کو بھی وہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں اس میں کچھ امپلیکیشن ہے اس کو بھی ریمو کرنا پڑتا ہے. اور کانسیپٹ آف ڈیفیکلٹ ٹرمز، یہاں کچھ ڈیفیکلٹ ٹرمز جو ہوتے ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اگر وہاں پر اس کو لگتا ہے کہ کچھ امپلیکیشن ہے اس کو بھی وہ ریمو کرنا پڑتا ہے. کس میتھڈ میں؟ شیڈول میتھڈ میں. اور دس میتھڈ ریکوائرز دا سلیکشن آف انیومریٹرز، یعنی یہ میتھڈ جو ہے اس میتھڈ میں ضرورت ہوتی ہے کن کی؟ سلیکشن آف انیومریٹرز، یعنی گنتی کرنے والوں کے لیے گنتی کرنے والوں کی سلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے اس میں فار فلنگ اپ دا شیڈول، کیونکہ شیڈول کو فل اپ کرنا ہوتا ہے اور اسسٹنگ ریسپونڈنٹس ٹو فل اپ شیڈولز. اور مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انیومریٹرز کی سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، انیومریٹرز کی سلیکشن کی ضرورت ہوتی یہاں پر، کیونکہ شیڈول میتھڈ میں. کیونکہ جو ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں، جو یہ انیومریٹرز ہوتے ہیں، یہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ان کے ساتھ چلتے چلتے جو شیڈول ہوتا ہے اس فارم کو فل اپ کرتے ہیں، اس پرو فارم کو فل اپ بھی کرتے ہیں. اور ایز سچ جو انیومریٹرز ہوتے ہیں they should be very careful selected اور باضابطہ طور مطلب جو انیومریٹرز ہوتے ہیں they should be very careful selected. ٹھیک، اور جو انیومریٹر ہوتا ہے should be trained، یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے to perform their job، اپنے جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. یعنی اس کی سلیکشن بھی کیئرفلنس کے طریقے سے ہونی چاہیے اور باضابطہ طور یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو کیونکہ اس کو شیڈول بنانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو باضابطہ طور کوسچنز بنانے ہوتے ہیں، ان کو لسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، ان کے لیے اسپیس رکھنی ہوتی ہے باضابطہ طور. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ٹرین ہونے چاہیے اور دوسری بات اس کی جو سلیکشن ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. اینڈ دا نیچر اینڈ اسکوپ آف دا انویسٹیگیشن شوڈ بی ایکسپلینڈ، اور جو نیچر اینڈ اسکوپ آف دا انویسٹیگیشن ہے ان کے اندر ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے، وہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے، شوڈ بی ایکسپلینڈ ٹو دیم thoroughly so that they may be well understand the implication of different questions different questions put in the schedule. اور جو enumerator ہوتے ہیں، enumerator should be intelligent، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. and must possess the capacity of cross examination،
इन्यूमरेटर इंटेलिजेंट होना चाहिए, इन्यूमरेटर वेल ट्रेनड होना चाहिए, इन्यूमरेटर जो होना चाहिए उसकी जो सिलेक्शन है वो केयरफुल तरीके से होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है वो होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ, क्योंकि उनको वहां पर सच को ढूंढने की जरूरत होती है, सच को तलाश करने की जरूरत होती है। तो इस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि जो इन्यूमरेटर है वो तो इंटेलिजेंट होना चाहिए और उसके पास बाज़ाब्ता तौर कैपेसिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। और दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये जो शेड्यूल मेथड है ये भी एक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, इज वेरी यूजफुल इन एक्सटेंसिव इंक्वायरीज। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, किसमें, जिसको आप एक्सटेंसिव इंक्वायरीज बोलते हैं, जिनको आप वसी इंक्वायरीज बोलते हो, इसमें वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंड कैन लीड टू फेयरली रिलेबल रिजल्ट्स, और फिर ये बाज़ाब्ता तौर लीड कर सकता है जो फेयरली रिलेबल रिजल्ट्स है, जिनको आप काफी काबिल एतमाद रिजल्ट्स में फिर ये लीड कर सकता है। और इट इज हाउ एवर वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए ये एक्सपेंसिव है, एंड इज यूजुअली अडॉप्टेड इन इन्वेस्टिगेशन, और इसको यूजुअली अडॉप्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशंस में कंडक्टेड बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज, जिसको कंडक्ट किया गया है बाज़ाब्ता तौर किनसे, गवर्नमेंटल एजेंसीज के जरिए, और बाय सम बिग ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। पॉपुलेशन सेंसस, जो पॉपुलेशन सेंसस है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कंडक्टेड थ्रू दिस मेथड, मतलब शेड्यूल मेथड के जरिए पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल मेथड। थैंक्स फॉर टुडे।